حضرات کے سامنے رکھی وہ آپ کی محبت تھی۔ آپ کی عظمت کا اعتراف کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور آپ سے غیر معمولی محبت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی محبت کم ہونی چاہیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام باتوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے پیار کم ہے، باپ بھائی بیٹے سے زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ ہے، گھر بار سے زیادہ ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، مکان سے زیادہ ہے، تو پھر ہم اللہ کے عذاب کے حقدار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا جن کے اندر اس قسم کی کجی پائی جاتی ہے، اس قسم کے گناہ والی بات پائی جاتی ہے۔ انسان اگر ہدایت کا متلاشی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ محبت کرنی چاہیے۔ محبت کے بعد جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو بات آپ فرما دیں اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کر دینا چاہیے۔ بڑے سے بڑے عالم کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف کرنا کسی قسم کے عیب کی بات نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بندہ جاہل ہو، بغیر وجہ کے علماء کے ساتھ الجھنا چاہتا ہو، یا ایک بندہ جسے گفتگو کرنے کا آداب نہ ہو اور وہ بغیر وجہ سے علماء کے اوپر تبرہ کرتا ہو اور اس کو اختلاف کرنے کا اسلوب نہ آتا ہو، اور وہ علماء کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہو، جس طرح مرزا محمد علی جیلمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ملا علی قاری کے بارے میں، یا حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جس انداز سے گفتگو کرتا ہے، ایک اسلوب وہ ہے۔ لیکن ایک اسلوب یہ ہے کہ جس میں انسان کسی کے علم کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے علم کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کے باوجود یہ بات کہے کہ ان کی یہ بات جو ہے راجے نہیں، بلکہ اس کے مقابلے کے اوپر یہ قول راجے ہے، اس لیے کہ یہ قول کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو ایسا اختلاف کرنا کسی قسم کی مضر بات نہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید ہیں، کئی معاملات کے اوپر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرق رائے دی اور اس کے اوپر اپنے دلائل بھی دی، ادلہ بھی دیے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بعد آراء، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بعد آراء ان سے فرق ہیں، حالانکہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استاد کے مقام کے اوپر ہیں، لیکن دلیل کی روشنی میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر دلیل کی روشنی میں اختلاف تو ہر شخصیت سے ممکن ہے، لیکن کائنات کی ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش وجود نہیں ہے، اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ جو بندہ ان کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے اور علم کے ہونے کے باوجود اختلاف کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک اختلاف ہے کوتاہی کر جانا یا عمل میں کسی قسم کی غلطی ہو جانا، یہ اور بات ہے، لیکن ایک اختلاف یہ ہے آپ کی رائے واضح طور پہ، آپ کا ارشاد، آپ کی سنت واضح طور پہ موجود ہو اور بندہ اس کے برعکس اپنی رائے دیتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں آپ کی بات کو آخری بات نہیں مانتے، اور جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن تنگ دلی سے تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو آپ کی نشست و برخاست کو نہیں مانتے، جو آپ کی خطابت و تقریر کو نہیں مانتے، جو آپ کے اذن، آپ کے سکوت کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیے، آپ کے لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی معیشت، آپ کی ریاست کو نہیں مانتے، جو آپ کی ثقافت، آپ کی سیاست کو نہیں مانتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت کے اندر اللہ نے ان لوگوں کے لیے عذاب علیم کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی مخلوقات میں سے یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، جمی مخلوقات میں سے یہ اعداد اگر حاصل ہوا، تنہا رسول اللہ کو حاصل ہوا۔ جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے عالم کی بات کو ماننا، جس نے مجتہد کی بات کو ماننا اس نے مجتہد کی بات کو ماننا، جس نے محدث کی بات کو ماننا اس نے محدث کی بات کو ماننا، جس نے مجدد کی بات کو ماننا اس نے مجدد کی بات کو ماننا، جس نے علامہ کی بات کو ماننا اس نے علامہ کی بات کو ماننا۔ لیکن کائنات میں یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، تنہا رسول اللہ کو حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کو کیوں اتارا؟ آپ کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کو اتارنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی تفسیر کو، اس کی توضیح کو، اس کی تشریح کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ وگرنہ اگر فقط حشیت کی بات ہوتی، فقط اپنے جلال کو ظاہر کرنے کی بات ہوتی، فقط اپنے کبریائی کی اظہار کی بات ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل فرما دیتا تو پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، قلب مصطفیٰ پہ اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی اہل سنت اور اہل الحدیث کا اختلاف ہے جو باقی گروہوں کے ساتھ ہے کہ غلام احمد قادیانی کے پیروکار قرآن مجید کے معاملات کے اندر حجت اگر مانتے ہیں غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں، آغا خان کے پیروکار اگر قرآن کے معاملات میں حجت کسی کو مانتے ہیں تو آغا خان کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، روافظ اور غالی شیعہ جو ہیں وہ دین کے معاملات میں، قرآن کے معاملات میں حجت اگر مانتے ہیں، اپنے 12 ائمہ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اہل تقلید جو ہیں اپنے اپنے ائمہ کو قرآن کے بارے میں حجت سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اہل سنت اور اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے، کائنات کے اندر قرآن ناطق ایک ہی ذات کا نام ہے، بولتا ہوا قرآن ایک ہی ذات ہے اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جس نے قرآن مجید کے اوپر پورا کا پورا عمل کر کے دکھلا دیا، پورا کا پورا قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے ہلاک کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کہا تھا کہ وہ قرآن مجید کے عین مطابق آپ کا ہلاک ہے۔ آپ کا ہلاک جو تھا وہ پورا کا پورا قرآن تھا۔ حضرات گرامی قدر، اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے کو چلنا چاہتا ہے تو اسے دامن مصطفیٰ کو تھامنے کی ضرورت ہے، اسے حضرت رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں بات کے پہلو کو جہاں پر بڑی بڑی شخصیات کے مقابلے میں حضرت آقا کی بات حجت ہے، اس پہلو سے پہلے اس بات کو بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملات میں فقط قرآن مجید کے حجت ہونے کی بات کرتے ہیں اور احادیث طیبہ کو حجت تسلیم نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ بات بتلاتا ہے کہ قرآن مجید کو مزید تفسیر کی ضرورت ہے، قرآن مجید کا جمال یہ بات بتلاتا ہے اس کو مزید توضیح کی ضرورت ہے۔ ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، پس جو حج کرتا ہے، حضرات گرامی قدر جو عمرے کے اوپر جاتا ہے، اس کے اوپر یہ بات جو ہے لازم ہے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کیا کرے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتلائی۔ آپ احادیث طیبہ کو ایک طرف کیجئے، مجھے یہ بات بتلائیے صفا اور مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائیں تو ان کا طواف پورا ہوگا؟ صفا سے اس چکر کا آغاز ہوگا یا مروہ سے اس چکر کا آغاز ہوگا؟
صفا پہاڑی سے شروع ہو کر مروا کے اوپر یہ چکر مکمل ہوگا یا صفا سے گھومتے ہوئے دوبارہ صفا کے اوپر آ کر چکر مکمل ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں احادیث طیبہ سے یہ معلومات حاصل ہوئی چکر کا آغاز صفا سے ہوگا، چکر کو دوبارہ صفا کے اوپر آ کے مکمل کرنے والی بات نہیں ہوگی، بلکہ مروا تک پہنچ کے ایک چکر مکمل ہوگا اور مروا سے صفا کے اوپر آ کے 2 چکر مکمل ہوں گے۔ اس کے برعکس جب بیت اللہ کا اینٹی کلاک وائز طواف کیا جاتا ہے تو حجر اسود سے شروع ہونے والا طواف جب حجر کے اوپر آتا ہے تو 1 چکر مکمل ہوتا ہے، اور حجر سے شروع ہونے والا یہ چکر دوبارہ حجر کے اوپر آ کر 2 چکر مکمل ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس نے حجر کے چکروں کو اور طواف بیت اللہ کو 1 چکر حجر سے حجر تک قرار دیا، اور وہ کیا چیز ہے جس نے صفا سے مروا تک اور مروا سے صفا تک 2 چکر قرار دیے؟ یہ چیز ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی، یہ چیز فقط قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے اور اس بات کی کامل تفہیم کے لیے ہمیں حضرت رسول اللہ کی احادیث طیبہ کی ضرورت ہے، جو حضرت رسول اللہ کی احادیث طیبہ کو قرآن مجید سے علیحدہ کر کر فقط قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کرتا ہے، اس کو منزل کبھی بھی نہیں مل سکتی، اس کو راستہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے اجمال سے اس بات کو جاننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ نمازیں 3 ہیں کہ 5 ہیں، 5 ہے کہ 7 ہیں، اور 7 نمازیں ہیں یا 5 نمازیں ہیں یا 4 نمازیں ہیں، اس اجمال سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو مومنوں کے اوپر وقت مقررہ پہ لازم کیا گیا۔ قرآن مجید سے پوچھیے فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، یا ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے، یا عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، یا مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے، اور وہ جو نفلی نمازیں ہیں، وہ جو اشراق و تہجد ہے، ان کے قیام کا وقت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید آپ کو یہ بات کہے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جاؤ حضور سے پوچھو اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ سے یہ بات واضح ہوگی، فجر کی نماز کا وقت یہ ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت یہ ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت یہ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہم زندگی کے ہر حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غلام محمد پرویز جو حدیث طیبہ کو نہیں مانتا تھا اور تنہا قرآن مجید کو کافی سمجھتا تھا، تو لوگوں نے اس سے یہ بات پوچھی، اگر تنہا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ہم رہنمائی کے لیے کہاں پر جائیں؟ اس نے کہا، رہنمائی اگر حاصل کرنی ہے مرکز ملت سے رجوع کرو، یعنی جو ان کے منکرین حدیث کا دفتر ہے اس سے رجوع کرو۔ وہاں پر بیٹھا ہوا غلام محمد پرویز اور اس کے رفقا تمہیں حدیث طیبہ کے بغیر قرآن مجید کا مطلب سمجھائیں گے۔ اسی غلام محمد پرویز نے اپنی جلیدہ فکر اور غلط نظریات کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کو 9 جلدوں کے اندر مرتب کیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک محب رسول نے اور ایک حدیث رسول کے ماہر نے غلام محمد پرویز کو یہ خط لکھا کہ آپ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی، تنہا قرآن مجید ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ تنہا قرآن مجید کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کی 9 جلدوں والی تفسیر کو پڑھنا پڑے گا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر 1 جلد والے قرآن کو سمجھنے کے لیے دوبارہ آپ کی 9 جلدوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی 9 جلدوں کو نہیں مانیں گے، بلکہ حضرت رسول اللہ کی 6 کتابوں کو مانیں گے۔ ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں؟ ہم تو حضور اقدس کی بات کو مانیں گے۔ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فہم پرویز پہ انحصار کیوں کریں؟ ہم حضرت رسول اللہ کے فہم پہ انحصار کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوں، جو بندہ تنہا قرآن مجید کی کفایت کی بات کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی آیات بینات کا انکار کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ جو منکرین حدیث ہے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حضرت رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پوسٹ مین ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں وہ حضرت رسول اللہ کو لیڈر سمجھتے ہیں، میسنجر سمجھتے ہیں، رسول سمجھتے ہیں، ہادی برحق سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، راشد الخلیفہ
جو کہ منکر حدیث تھا، کینیڈا کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، حضرات گرامی قدر، اس نے کتے کو پالنے کا حکم دیا، اس نے موسیقی کو سننے کا حکم دیا، اس نے مرد و زن کے اختلاط کا حکم دیا اپنی تفسیر قرآن مجید کے اندر، جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و سنت کے خلاف تھیں. لیکن جب بندہ حدیث طیبہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو راستہ نہیں مل سکتا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو منزل نہیں مل سکتی. اللہ نے کلام اللہ میں بجا طور پہ اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. چنانچہ ہمارا عقیدہ واضح ہے، جب شاعر بات کرتا ہے شاعری بنتی ہے، جب نثر نگار بات کرتا ہے نثر بنتی ہے، جب حدیب بات کرتا ہے ہدابت بنتی ہے، جب ادیب بات کرتا ہے ادب بنتا ہے، جب مقرر بات کرتا ہے تقریر بنتی ہے، جب اداریہ نویس بات کرتا ہے اداریہ بنتا ہے، جب کالم نگار تحریر کرتا ہے کالم بنتا ہے. لیکن جب حضور کی باری آتی ہے، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی. جب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے. آپ کا ہر فرمان حجت ہوتا ہے، آپ کا ہر فرمان دلیل ہوتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تنازع ہو جائے تو حضور اقدس کی بات کو ماننا چاہیے. تنازع کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جہاں پہ ادلہ ٹکرانا شروع ہو جائیں، جہاں پہ معاملات میں الجھاؤ شروع ہو جائے. اگر عالم ایک بات کہتا ہے سب کو صحیح سمجھ آ رہی ہے، تب کی بات اور ہے، پھر مزید تحقیق نہ بھی کرو گزارا ہو جائے گا. لیکن عالم کوئی ایسی بات کر جس میں ڈاؤٹ والی بات موجود ہو، جس میں شک و شبے والی بات موجود ہو، اب عالم کی بات کے پر انحصار نہیں کیا جائے گا، بلکہ حدیث رسول اللہ کی طرف مراجعت کی جائے گی. جو بات حدیث سے ثابت ہو، اگر عالم کی بات درست نکل آئے اس کو مانا جائے گا، اور اگر عالم کی بات درست نہ نکلے تو پھر اس کو حجت نہیں مانا جائے گا. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا. اس شخص کے اوپر یہ بات حرام ہے جس کو میری دلیل کا پتہ نہیں کہ میرے قول کی روشنی میں فتویٰ دے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اس بات کو سمجھتے تھے دین میں حجت نہ قول مالک ہے، نہ قول ابو حنیفہ ہے، نہ قول ابن حنبل ہے. دین کے اندر حجت نہ قول شافعی ہے، نہ قول بخاری ہے، نہ قول ابن تیمیہ ہے. دین میں حجت اگر کسی کی بات ہے، یا رب قدیر کی بات ہے، یا بدر منیر کی بات ہے. حضرات گرامی قدر، چنانچہ یہ بات احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ جب بھی کبھی اکابر اور جو بڑے بڑے ترین صحابہ ہیں ان سے بھی کوئی ایسی بات صادر ہوئی جس کی ادلہ کے جس کے پیچھے دلیل کی قوت موجود نہیں تھی، تو دوسرے صحابی نے فوراً سے پہلے کہا اس کی دلیل حدیث کے اندر یوں آئی ہے. حضرات گرامی قدر، سیدنا صدیق کے پاس ایک چور کو لایا گیا جو چوری کر چکا تھا، دایاں ہاتھ کٹ چکا تھا، بایاں قدم بھی کٹ چکا تھا. اب بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری تھی، تیسری مرتبہ چوری کر کے آیا ہے. حضرت صدیق کے دل کو چوٹ لگی. حضرت صدیق نے اس کو دیکھ کے یہ بات کہی، میں اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹوں گا، اگر ہاتھ کو کاٹ دیا یہ تو ہوائی جے ضروریہ سے بھی قاصر ہو جائے گا. پاس ہی حضرت فاروق بیٹھے ہوئے، کہا سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. حضرت ابو بکر نے اسی وقت اپنے فتوے کو واپس لیا، کہا جاؤ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جہاں پر حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہو وہاں پر ابو بکر کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی. حضرات گرامی کا سیدنا فاروق اعظم نے حج تمتع کو کرنے سے روکا، اس لیے کہ حج کو عمرے سے علیحدہ کر کے بیت اللہ کی رونق کو پورے سال برقرار رکھا جائے. اسی سال حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا، ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر پہنچ کے حج تمتع کی نیت کی. حضرت عمر فاروق کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے آپ کے آرڈیننس کی مخالفت کی ہے. عبداللہ ابن عمر کو بلایا گیا، پوچھا گیا عبداللہ کیا تو نے میرے آرڈیننس کی مخالفت کی ہے؟ عبداللہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا، اپنے سر کو اٹھایا، اپنی گردن کو جھکانے کے بعد دوبارہ اپنے سر کو اٹھایا. آج سے پہلے عبداللہ کی گردن عمر کے سامنے کبھی بھی نہیں اٹھی تھی، لیکن آج عبداللہ اپنی گردن کو اٹھا کے یہ بات کہتا ہے، امر رسول اللہ حق ان یتبع امر ابی، بابا آپ کی بات کو مانا نہیں جا سکتا، بلکہ بات اگر مانی جائے گی کملی والے کی مانی جائے گی. حضرات گرامی قدر، اگر حضرت شیخین کی بات دین میں حجت نہیں بن سکتی، کملی والے کے مقابلے میں دین نہیں بن سکتی، تو کسی بڑے سے بڑے مفتی اور مجتہد کی بات بھی دین کے اندر حیثیت جو ہے حجت کی اختیار نہیں کر سکتی.
دین اگر نام ہے، قال اللہ کا نام ہے یا قال رسول کا نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے اندر بعض لوگ جو تھے مرتد ہو گئے اور انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو غصہ آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا حرقوہم، ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ حضرات گرامی کا سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی المرتضیٰ کے قریبی ساتھی بھی تھے اور آپ کے کزن بھی تھے، انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو ایسے عالم کے اندر یہ کام کبھی بھی نہ کرنے دیتا، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہیں دینا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جو کہ باب العلم ہیں، جو کہ شیر خدا ہیں، جو کہ اسد اللہ الغالب ہیں، جو کہ فاتح خیبر ہیں، جو کہ قاتل مرحب ہیں، جو کہ مسلمانوں کے امیر ہیں، حضرات گرامی قدر انہوں نے فوراً سے پہلے اپنی بات کے اوپر رجوع فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، رکن یمانی کو بھی چھوتے ہیں، رکن حجر اسود کو بھی چھوتے ہیں، رکن شامی، رکن عراقی کو بھی چھوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پورا کا پورا بیت اللہ مقدس ہے، سارے بیت اللہ کے کناروں کو چھو رہا ہوں۔ کہا حضور علیہ السلام نے لبوں سے بوسہ دیا یا انگلی سے ٹچ کیا، ہاتھوں سے ٹچ کیا تو حجر اسود کو ٹچ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چھوا تو رکن یمانی کو چھوا ہے، رکن عراقی، رکن شمانی کو چھونا یہ آقا کی سنت نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیتے ہیں اس کو پکڑ لینا چاہیے، جس سے آپ روکتے ہیں رک جانا چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ نے اپنی بات سے رجوع فرما لیا، گویا کہ یہ بات واضح ہوئی زمین کے سینے کے اوپر اور دھرتی کے وجود کے اوپر ایک ہی شخصیت ہے جس کا ہر فرمان حجت ہے، جس کا ہر فرمان دلیل ہے، جس کی ہر بات حرف آہر ہے، جس کی ہر بات آئین ہے، جس کی ہر بات قانون ہے، جس کی ہر بات دستور ہے، اور جس سے اختلاف کی گھنٹہ تو بڑی دور کی بات ہے، منٹ کے لیے بھی گنجائش نہیں، اور منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، سیکنڈ کے لیے بھی گنجائش نہیں، اور سیکنڈ تو بڑی دور کی بات ہے، پلک جھپکنے کے لیے بھی اس کے فرمان سے اختلاف کی گنجائش تھی۔ فرمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی عظمت کا اعتراف، اس کے بعد ان سے محبت کرنا اور والہانہ محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس کو محبت کسی اور سے زیادہ ہے، تاکہ اپنی جان سے بھی حضور سے زیادہ محبت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر محبت سے اس محبت کو بالا کر دیا جائے۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کی ہر بات کو بلا چون و چرا مانا جائے۔ والدین کی بات کو ماننا ضروری ہے، لیکن والد کی اس بات کو نہیں مانا جا سکتا جو حضور کی بات کے مطابق نہ ہو۔ باپ کہے بیٹا جوتے اٹھاؤ، اٹھانے چاہیے، باپ کہے بیٹا میڈیسن لاؤ، لانی چاہیے، لیکن باپ کہے بیٹا داڑھی کو کتروا دو، اب باپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ حضور اقدس کی بات کو مانا جائے گا۔ ماں اپنی بیٹی کو یہ بات کہے بیٹی ہنڈیا کو پکا دو، پکانی چاہیے، اسے یہ بات کہے مصحف کو پکڑا دو، پکڑانا چاہیے۔ لیکن ماں اگر یہ بات کہے کہ بیٹی اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دو، اب ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ حضرت رسول اللہ کی بات کو مانا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایک بڑا افسر چھوٹے افسر کو یہ بات کہے فوراً سے پہلے ڈیوٹی کو انجام دو، ڈیوٹی کو انجام دینا ہوگا، اسے کو آفس میں حاضری دو، حاضری کو دینا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو یہ بات کہے کہ تم نے نماز کے ٹائم نماز کو ادا نہیں کرنا، اب افسر کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ کملی والے کی بات کو مانا جائے گا۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی ہر بات حجت ہے، کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی ہر بات دلیل ہے، اور وہ سیدنا مصطفیٰ کی ذات ہے۔
حضرات گرامی کا اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید گزارشات کو بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مرزا محمد علی جیلمی اس وقت جو ہے وہ حکومت اور قانون کے شکنجوں میں آیا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینے والا، حضرت صدیقہ کائنات کو ظالم کہنے والا، اور قرآن مجید کو نادرہ پڑھنے کو فرینچ میں گالیوں سے تعبیر کرنے والا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کل کا اگلے لفظ میں نہیں کہہ سکتا یہ بکواسیات کرنے والا، اور عیسائیوں سے منسوب کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایسے الفاظ کہنے والا جس کو ممبر کے اوپر لینے کی میرے اندر جرت نہیں ہے، حضرت ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا، حضرت امام ابو حنیفہ کو گالیاں دینے والا، ملا علی قاری کو گالیاں دینے والا، اور 1000 سال سے دین کی تبلیغ کرنے والے علماء کو دجال اکبر کہنے والا اور دجال حقیقی کو دجال اصغر کہنے والا اس وقت جو ہے قانون کے شکنجے میں ہے، اور کئی بڑے بڑے مفتی، نام نہاد مفتی فتوے دے کر اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہیں، جس کو شان رسالت کے آداب کا پتہ نہیں، جس کو دربار رسالت کے آداب کا پتہ نہیں ہے، جو مشاجرات صحابہ کے درمیان ادب آداب سے بات کرنا نہیں جانتا، جو خلفاء کی عزت کو نہیں جانتا، جو امہات المومنین کی توقیر کو نہیں جانتا، جو بڑے بڑے ائمہ کے ادب آداب کو نہیں جانتا، اس کو قانون کے مکمل شکنجے میں رہنا چاہیے۔ ہماری اس سے نفرت اللہ کی قسم ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کے لیے ہے۔ بڑے بڑے لوگ وقت کے اوپر سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مرزا محمد علی جیلمی کی ان بے ادبیوں کی وجہ سے اور ان بکواسیات کی وجہ سے اور اس حرض سرائی کی وجہ سے اس کے بارے میں کلمہ حق کہتے ہی رہیں گے۔ حضرات گرامی کا دوسرا اہم ترین امر یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بین الاقوامی حالات کے تناظر میں پاکستان اور سعودیہ نے آپس میں دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ یہ وقت کی ایک پکار ہے۔ اسرائیل کی یلغار اس وقت امت مسلمہ کے اوپر پوری شد و مس سے جاری ہے۔ حالیہ ایام میں قطر کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد یہ جو آپس میں اتفاق ہوا، آپس میں اتحاد ہوا، حضرات گرامی قدر یہ ہر اعتبار سے ببرکت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امت کے دفاع کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کا ایک پیج میں آنا مزید ممالک کو اس بات کے پر آمادہ کرے گا کہ یہود کو انشاءاللہ زمین بوس کیا جائے گا، فلسطین سے انشاءاللہ ان کو آزاد ریاست دلوائی جائے گی، اور القدس میں انشاءاللہ اللہ اکبر کے نعرے کو لگایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی کا تیسری اہم بات یہ ہے، ہمارے دوست قاری عبدالحفیظ صاحب جو قلعہ کالر والے کے خطیب ہیں، ان کی بچی کو جو ہے اغوا کرنے کے بعد ریپ بھی کیا گیا اور قتل بھی کیا گیا، تاحال انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔ ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں اور اس کو قتل کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ملک کے اندر حقیقی معنوں میں ان صداؤں کو نافذ کیا جائے جو کتاب و سنت ثابت ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب مملکت اسلامیہ حقیقی معنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ باقی حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرے کی سعادت جب حاصل ہوئی تو امت کے لیے بھی دعا ہوئی اور سب احباب کے لیے بھی دعا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کا شرف بار بار نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔